السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ الى آخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت ہے حاصل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ روئے وہ جو منافق ہے شہید شہیداں پر، روئے وہ جو منافق ہے شہید شہیداں پر، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ رب قدیر و جبار نے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے عقیدہ اور پیغام پیش کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور یہ پیغام ہم اہل ایمان کے نام ہے، سب کے نام نہیں، اہل ایمان کے نام۔ وہ یہ پیغام ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیں، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم اہل ایمان کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں، اللہ کے کہے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، ہم اہل ایمان انہیں مردہ نہیں کہیں گے، چونکہ رب نے جو کہا ہے ہمارا ایمان رب پر ہے اور رب کے کہے پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر کیا کہیں انہیں؟ تو رب قدیر و جبار نے فرمایا بل احیاء، عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ کہ وہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں بے حس و حرکت، ہلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، سب کچھ مت دیکھو۔ رب نے کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ہمارا ایمان چونکہ اللہ پر ہے، اللہ نے فرمایا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، تو ہم انہیں مردہ نہیں کہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عقیدہ پر عمل کرتے ہوئے ہم شہدائے اسلام، شہدائے کرب و بلا کو زندہ کہیں گے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ اب اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب پھر عقل کا کوئی گھوڑا دوڑائے کہ کہاں زندہ ہے۔ زندہ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں نا، زندہ ہوگا تو اس کا نس چلے گا، خون کا دوران باقی رہے گا، زندہ ہوگا تو وہ دیکھے گا، بولے گا، کچھ باتیں کرے گا۔ جو میدان میں یہ جو باڈیز، یہ لاشیں جو گری ہوئی ہیں، اس میں تو حس و حرکت ہے ہی نہیں، تو یہ زندہ کیسے ہیں یہ؟ تو رب قدیر و جبار نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی
اس بلندیوں کو چھو چکی ہے، ان کی زندگی اس بلندیوں تک پہنچ چکی ہے کہ تمہارا شعور وہاں تک کام نہیں کر سکتا ہے۔ بس تمہیں کہا گیا ہے کہ مردہ مت کہو تو مت کہو، عقیدہ رکھو بالاحیا، بلکہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بالکل کلیئر اور صاف ستھرا پیغام ہے، اس میں کچھ بھی پیچیدگی نہیں ہے۔ اتنا صاف ستھرا پیغام کے باوجود اس دھرتی پر اللہ کا کوئی بندہ اگر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو مردہ کہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس پیغام میں شامل نہیں ہے، چونکہ یہ پیغام اہل ایمان کے نام ہے کہ اے مومنو تم مردہ مت کہو۔ اب اگر کوئی ایسی مقدس ہستیوں کو، بابرکت ذات کو کوئی مردہ اگر کہے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے پلیٹ فارم سے وہ خارج ہے وہ۔ اور ایسے لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کچھ بول رہا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل ایمان، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل کلیئر کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ اللہ نے فرمایا مردہ مت کہو تو ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ پھر پروردگار عالم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ کہنا یہ زبان سے نہیں، زبان سے بھی مت کہو، اور ایسی ذات کے بارے میں تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ مردہ ہے۔ وہ ایسا ہے کہ بھئی زبان سے ہم نہیں کہیں گے لیکن دل میں خیال آئے تو چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہدائے اسلام، شہدائے کرب و بلا اتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندیاں انہیں عطا فرما دی کہ رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے بندے میرے ان بندوں کے تعلق سے دل میں بھی خیال کرے کہ وہ مردہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ گمان تک مت کرو، سوچو مت، تمہاری دل کی دنیا میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ مردہ ہے۔ زبان پر تو پابندی ہے ہی، دل پر بھی پابندی ہو، اور دل کا بھی دروازہ کھلا ہو اور زبان کا بھی دروازہ کھلا ہو کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ زبان بھی کہے اور دل بھی کہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے زندہ ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ جس میں کچھ بھی پیچیدگی نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود اگر اس کے برعکس کسی کا عقیدہ ہو، کسی کا نظریہ ہو، کسی کی زبان بولے، کسی کا دل بولے اگر، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایمانی پلیٹ فارم سے باہر ہے۔ میرے دوست، یہ ہجرت کے اعتبار سے 1446واں سال شروع ہو چکا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت کیے ہوئے 1445 سال گزر گئے، یہ 46واں سال کا آغاز۔ اور قمری سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ کے نکمہ خادم نے اس کی کرامتیں، شرافتیں اور اس کی عظمتیں بیان فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے محرم الحرام کو بڑا سنوارا ہے، عظمتوں سے سنوارا ہے، بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہے محرم الحرام کو۔ پھر محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ الحمدللہ جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم کے معنی دن ہوتا ہے، عاشورہ کے معنی 10، محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے اسے تو اور سنوارا ہے پروردگار عالم نے۔ ہو سکتا ہے اس لیے پروردگار عالم نے سنوارا ہوگا چونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ محرم الحرام کی چونکہ 10ویں تاریخ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی کی شہادت ہونی تھی، آپ کے رفاقہ کی شہادت ہونی تھی، اسی لیے اسے سجایا چونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ ایسے دن کا انتخاب فرمایا پروردگار عالم نے، یعنی جس دن کا امام حسین اور آپ کے رفاقہ کی شہادت کے لیے انتخاب فرمایا، اس دن کو پروردگار عالم نے خوب عظمتوں سے پہلے سنوار دیا، خوب عظمتوں سے پہلے سجا دیا۔ پھر
اس دن کا انتخاب فرمایا شہادت کے لیے۔ میرے دوست، محرم الحرام کا مہینہ آتے آتے کئی اختلافات میں رنگ چڑھ جایا کرتے ہیں، کئی چیزیں، کوئی یزیدی ہے تو کوئی حسینی ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ یقیناً اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نواسوں کو خوب نوازا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے اختیار سے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار ہے، خوب نوازا، اتنا نوازا کہ اللہ کے رسول نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ اے مولا، اے میرے پروردگار، میں اپنے ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی فرما۔ ٹھیک ہے، میں محبت کرتا ہوں، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، ہر لمحہ اپنی امت کا خیال کیا ہے، ہر قدم پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ جیسے گنہگاروں کا خیال فرمایا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم، میرے نواسوں سے جو محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما، میں اپنوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما، اور جو میرے نواسوں سے محبت کرے اے پروردگار عالم تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یقیناً حسین پاک، حسن پاک سے محبت کامیابی کی ضمانت ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن و حسین کی محبت کی علامت ہے کیا؟ کیسی زندگی حسین کی محبت ہے؟ کیسی صبح و شام حسین کی محبت ہے؟ کیسی رات اور کیسا دن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے دوست، عام زبان میں ہے پر اس کی گہرائی تک ہم جانا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اور زندگی میں تبدیلی لانا نہیں چاہتے۔ یزید کے خلاف امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، حقیقت میں یزیدیت کے خلاف امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، یزیدیت کے خلاف، ذات کے خلاف نہیں، اس کے اندر جو صفات تھی، یزیدیت جو تھی، اس کے خلاف امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم بڑھایا، اور اتنا بڑا قدم بڑھایا کہ اقربا رشتہ دار جانثاروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی قربان کر دی۔ اتنی قیمتی ذات، اتنی دامی ذات قربان کر دیا، کچھ تو مقصد ہوگا نا بھی، سب کسی کو پتہ ہے وہ مقصد کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو امیہ میں ایک شخص یزید نام کا ہوگا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بنو امیہ میں ایک شخص یزید نام کا ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا، میری سنت کو بدلے گا۔ تو یزید سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدلنے والے کا نام ہے۔ امام پاک کی لڑائی یزید سے نہیں، یزیدیت سے تھی، یزیدیت سے تھی۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ سنتوں کو بدلنا، سنتوں کو بدلتا تھا، وہ سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت اونچی چیز ہے۔ اسلامی زندگی کا نام سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لاج و لحاظ نہ ہو تو وہ زندہ انسان مردہ ہے وہ، اور اگر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاج و لحاظ ہے تو الحمدللہ وہ مر کر کے بھی زندہ ہے۔ وہ سنت کا لحاظ اگر نہیں تو زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ، اور سنت مصطفیٰ کا لحاظ اگر ہے
تو مر کر کے بھی وہ زندہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے یزید کے کیریکٹر، یزید کے کردار کے بارے میں کہ یزید ماں بہن بیٹیوں کی جو وقار ہیں، جو عزتیں ہیں، اس کا حق کما حق کو نہیں دیا کرتا تھا۔ جس کا جیسا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، وہ احترام نہیں کرتا تھا۔ یزید کے اندر ایک برائی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ شرابی تھا، وہ شراب پیتا تھا، اقتدار کے نشے میں چور تھا، وہ تخت کے نشے میں چور تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ پھر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، جبکہ نماز فرض ہے مومن پر، مومن پر نماز فرض ہے۔ مومن مرد ہوں، عورت ہوں، بالغ بالغہ، عاقل عاقلہ، مومن پر نماز فرض ہے۔ نماز چھوڑنا بڑا ہی نقصان دہ عمل ہے، بہت خسارے کا اور نقصان کا یہ ذریعہ ثابت ہوگا۔ تو یزید شرابی تھا، بد کردار تھا یزید۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے اس برائی کو ہاتھ سے دور کرنے کی، یعنی پاور استعمال کر کے، طاقت کے ذریعے اس برائی کو ختم کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کرو اور دور کرو۔ اگر حالات اس لائق نہیں ہوں تو فبلسانہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حالات اس لائق نہیں ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے پاور اور طاقت کے ذریعے برائی کو دور کر سکو، تو پھر زبان سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو، دور کرو، زبان سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبقلبہ، تو پھر دل میں کم سے کم برائی جانو، برا کو برا سمجھو، دل میں کم سے کم، وہی اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور طبقہ، کمزور حصہ ہے، یہ آخری منزل ہے ایمان کا، گراوٹ کے اعتبار سے یہ آخری منزل ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے، برا کو برا سمجھے۔ میرے دوست، یہ بڑی ذمہ داری تھی، وہ اقتدار پہ تھا، اور جب بادشاہ وقت کا حکمراں اگر غلط کرے گا تو اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب غلط کریں گے، وہ اس کے جتنے فالوورز ہوں گے سب کے سب غلط کریں گے، تو پھر آنے والے وقت میں اسلام کی شبیہ بگڑ جائے گی، اسلام کا چہرہ خراب ہو جائے گا، آنے والے وقت میں حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جائے گا، جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، آپ کے اقربا رشتہ دار نے اسی سنت کی تقرر، اسی سنت کی بحالی اور انہی سنتوں کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنی بھی جان کی قربانی پیش کر دی، اپنی بھی جان کی قربانی پیش کر دی۔ اب اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہم میں سے کتنے حسینی ہیں۔ نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، آواز دینے والے تو بہت ہیں، لیکن یاد رکھو حسینیت نعرہ کا نام نہیں ہے، حسینیت آواز لگانے کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک دوسرے پر تان لان کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جان کر اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جان کر اس پر عمل کرنے کا نام حسینیت ہے۔ افسوس ہے آج اپنے معاشرے پر، افسوس اپنی سوسائٹی پر، ایک کلیئر پیغام پیش کرنے کے باوجود کچھ گمراہوں اور بد نظریات رکھنے والوں کے چکر میں آ کر کے لوگ اپنے دین و ایمان کو برباد تو کرتے، عمل کو برباد کرتے، اپنی آخرت کو برباد کرنے میں تھوڑا سا قلق نہیں ہوا کرتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس یہ ہونا چاہیے، منمانی ہے کہ یہ حسین کی محبت ہے۔ میرے بھائی، جس پروردگار کے صدقے
رسول کونین نے امام عالی مقام کو، آپ کے رفقا کو، اہل بیت اطہار کو، اصحاب کرام کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ اس رسول پاک نے ان سے محبت کرنے کی حدیں بھی متعین فرما دی ہیں۔ منمانی چکا گھمانے سے سفر طے نہیں ہوتا، مسافت طے نہیں ہوا کرتی، راستہ کٹتا نہیں ہے۔ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتوں سے نوازا ہے، محبتوں کا حکم عطا فرمایا ہے، اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی حدیں بھی مقرر فرما دی ہیں۔ وہ کیا فرمائی ہیں؟ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ کروڑوں چیزوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، کروڑوں چیزیں چھوڑا، لیکن اسلامک زندگی کے لیے جس سے ایک نظام درست ہو اور آخرت سنور جائے، اس کے لیے دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مقدس چھوڑے جاتا ہوں، قرآن مقدس چھوڑے جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوطی سے تھامے رہنے کی تاکید فرمائی کہ قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور ورغلایا، شوق دلایا کہ مضبوطی سے تھامے رہنا تمہارے لیے نفع بخش ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور دوسری چیز کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حدیث پاک میں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے سنتی، دوسرا ہے عطرتی، کہ دوسری چیز میں اپنی سنت، اپنی زندگی چھوڑے جاتا ہوں، زندگی کے نقوش چھوڑے جاتا ہوں، زندگی کی علامتیں چھوڑے جاتا ہوں، اور پھر دوسری حدیث کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے دوست، پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن مقدس، قرآن مقدس، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا، مضبوطی سے پکڑو اسے، خوب مضبوطی سے پکڑو، یعنی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پیدائش سے لے کے وفات تک، زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر قدم کو اسلامک طور طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے تھیوری قرآن میں ہے۔ قدم بڑھانا اس سے پہلے تم دیکھ لینا کہ یہ قدم بڑھانا قرآن کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوست، جو قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری آخرت کو درست کرنے کے لیے جو قرآن چھوڑا ہے اور مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اب کتنی مضبوطی سے ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں؟ ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے۔ قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا لیکن پکا حسینی ہے وہ، قرآن نہیں پڑھنے آتا، پکا حسینی ہے وہ، قرآن دیکھنا نہیں چاہتا، پکا حسینی ہے وہ۔ اور کمال کی بات تو یہ میرے دوستو کہ یزید پلید ہے، یزید کہہ لیجیے ناپاک ہے، بد کردار ہے، چونکہ یزید شرابی ہے، یزید شرابی ہے۔ یزید شراب پیے اگر تو پلید ہو جائے، اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیے تو پکا حسینی ہو جائے۔ یہ کہاں کا گرامر ہے؟ یہ تھیوری کہاں سیٹ ہوگی؟ ہے کہاں کی تھیوری ہے یہ؟ جی وہ شراب پیے یزید ہے، یزیدی ہے، شراب پینا یزیدیت ہے۔ اور یہ حال یہ ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ ایسے ناپاک نظریات رکھنے والے ہیں کہ جب ایسے کدا کدی نہیں ہو پاتا تو 1 لیٹر نہیں، تھوڑا سا لے لیتے، ڈال دیتے، اس کے بعد جوش پیدا ہوتا ہے، پھر اسی حالت میں یا حسین کہتا ہے۔ میں ان بے شرموں سے کہنا چاہتا ہوں، بے شرمو، انتظار کرو،
آج تمہیں اختیار ہے، اور اختیار اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم جدھر چاہیں چلیں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے ہمیں اختیار اس لیے دیا ہے کہ حق و باطل کو دیکھ کر حق کو اختیار کریں، حلال و حرام کو دیکھ کر حلال کو اختیار کریں، جائز و ناجائز کو دیکھ کر جائز کو اختیار کریں۔ اختیار اس معنی میں دیا ہے، نہ کہ اس معنی میں دیا ہے کہ جو چاہیں کریں۔ لیکن چلو کر رہے ہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے ہر پل کے بارے میں سوال کرے گا اور جواب دینا ہوگا۔ اور یہ سچ ہے میرے دوست کہ انفرادی طور پہ ہم میں سے ہر کوئی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہم میں سے ہر کوئی موت کے قریب جا رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ ہم میں سے ہر کوئی فیصلہ کے دن کے قریب جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ، اس کے ہم قریب جا رہے ہیں، فیصلے کا دن قریب آ رہا ہے۔ انفرادی طور پہ موت کے قریب، اور اجتماعی طور پہ ہم میں سے ہر کوئی فیصلہ کے دن کے قریب ہو رہے ہیں۔ فیصلہ کا دن ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دن غفلت کا ہے، یہ دن غفلت کا ہے، یہ دن عیاشی کا ہے، یہ دن نفس پرستی کا ہے۔ نہیں میرے دوست، غفلت سے توبہ کرنے کا دن ہے، عیاشی سے توبہ کرنے کا دن ہے، نفس پرستی سے توبہ کرنے کا دن ہے۔ بجائے توبہ اور نفس پرستی کے کچھ تو ایسے ضد میں آ گئے ہیں، ہے نا، اور یہ 10 دن چلتا ہے، پھر اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا ماحول، پھر اس کے بعد نارمل ہو جائے گا۔ اتنے ضد ہیں، اتنے ضد میں کہ اگر وہ کہیں گے قرآن پڑھو تو ہم رامائن پڑھیں گے، بولیں گے درود پڑھو تو ہم گالیاں دیں گے۔ جی اتنے ضد میں ہیں، جی ہم وہ کام کریں گے ہی۔ تو میرے بھائی، کسی کے کچھ کرنے کی وجہ سے اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اسلام کا محافظ انسان نہیں ہے، اسلام کی تھیوری انسان نے ترتیب نہیں دیا ہے، اسلام کے اصول کو انسان نے نہیں بنایا ہے۔ تم اس گمان میں رت ہو، یہ تمہارے گھر کی دیوار نہیں ہے، تمہارے گھر کا کھپڑا نہیں ہے کہ ہم نے رکھا ہے، گھر کی کھڑکی نہیں ہے کہ ہم نے لگائی ہے، گھر کی دیوار نہیں ہے کہ ہم نے سجایا ہے۔ نہیں، اسلام کا محافظ خداوند قدوس ہے۔ اسلام کے قانون کو سجانے والا پروردگار عالم ہے جو قادر مطلق ہے، اور اسلام کے قانون کو روشنی بخشنے والی ذات امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج تم جو کچھ کرتے ہو ضد میں، یہ نہ سوچنا کہ تمہارا عمل اسلام ہو جائے گا۔ نہیں، اسلام تو وہ ہے جو اللہ نے جسے اسلام کہا، مصطفیٰ کریم نے جسے عملاً اسلام بتایا، جس پر صحابہ اور اہل بیت اطہار کا عمل رہا ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت اطہار کا عمل کیا رہا ہے؟ نماز کی پابندی، حق گوئی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف لڑنا، جہاں غلط ہو اس غلط کو کچلنے کی نیک کوششیں کرنا۔ کیا آج کی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر کوئی پٹاتا ہے تو باہر سے دور دوسرا دیکھتا ہی رہتا ہے نا بھائی۔ ہمیں بھی لوگ بہت کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی۔ ارے بھائی، کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ بھائی حق اور باطل کو پہلے سمجھو تو صحیح۔ اگر میں حق پہ ہوں تو ساتھ دو، اگر حق پہ ہوں تو ساتھ دو، سمجھو پہلے کہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بغیر سمجھے ہوئے کیسے آپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی، اور آج کی تاریخ میں غلط کرنے والوں کو سمجھاتا کم ہے آدمی، کون جاتا سمجھانے کے لیے؟ اس لیے سچ کہا کہنے والے نے کہ نیکی کا حکم دینا بہت آسان ہے، پر لوگوں کو برائیوں سے روکنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، آج بہت مشکل کام ہے۔ کاش ہمارے ان بھائیوں کا ضد اس پہ اگر ہوتا کہ امام صاحب یا کوئی بھی عالم دین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کم سے کم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، تو ہم نفل بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، ہم اشراق بھی پڑھیں گے۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کم سے کم 24 گھنٹے میں
دو چار سورتیں قرآن مقدس کی تلاوت کر لو. یوں کہتے نا ہم کئی پارے کی تلاوت کریں گے الحمدللہ. اگر اس راستے کی ضد اگر ہوئی ہوتی تو بڑی کامیابی ملی ہوتی، لیکن ایسے راستے کی ضد ہے اور ایسا وہ کیا بولتے ہیں جعلی لیبل، جعلی اسٹیکر لگا کر. کس کی؟ حسینیت کی جعلی اسٹیکر. نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے جی. اور اصل میں وہ حسین کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں. اس کا پروف قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کا جو عمل ہے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا معمولی علم رکھنے والا خادم انشاءاللہ پیش کرے گا کہ وہ اصل میں حسین پاک کے گستاخ ہیں، گستاخ ہیں، گستاخ ہیں. وہ علی کے گستاخ ہیں، وہ مولا علی کے گستاخ ہیں. یہ جتنے لوگ چیختے چلاتے ہیں اور غم میں پیٹتے ہیں نا تو ان کی قسمت میں تو پٹانا ہے، یہ ہے اس کی قسمت ہی میں پٹانا ہے. تو وہ اپنے یہاں سے شروع کر دیا، چونکہ آخرت میں تو پیٹا جائے گا ہی، تو یہیں سے شروع کر دیا ہے نا پیٹنا. اور پیٹ کے کہتے ہیں کہ حسین سے محبت ہے. یہ گستاخی میرے دوستو. اس لیے ان کی پہچان ایک آپ دیکھ لیجئے گا کہ یا حسین تو کریں گے لیکن حسن پاک کا نام نہیں لیں گے وہ حسن پاک کا نام. جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جہاں امام حسین ہے وہیں امام حسن بھی ہے، اور امام حسن بڑے ہیں. جہاں امام حسین سے رسول پاک نے محبت کا حکم عطا فرمایا ہے وہیں امام حسن سے بھی محبت کا حکم عطا فرمایا ہے جی. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی پیروکار اور اہل بیت اطہار کے بھی پیروکار. ہم پر صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام واجب ہے، ہم پر اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام واجب ہے. نہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہم بد زبانی کر سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کے تعلق سے نہ بد زبانی کر سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں. اگر سنیں گے کہیں بد زبانی تو مصطفیٰ کریم نے حدیث پاک میں اس کا علاج بھی بتایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب تم ایسوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو غلط کہتا ہو، ایسوں کو دیکھو تو ان کے اس عمل پر لعنت بھیجو. مصطفیٰ نے فرمایا یہ لعنت ہے ان تمام لوگوں پر جو صحابہ کرام کی شان میں انگشت نمائی کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت، چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں ٹنڈیل سب آئے گا، مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے قبل از وقت، وہ وقت آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم نے اہل ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قانون دے دیا کہ جب تمہیں ایسے لوگ ملے نا تو پھر ان کے اس عمل پر لعنت بھیجنا. ترمذی شریف کی حدیث پاک. میرے دوستو آؤ حسینی بنو، اچھا حسینی، سچا حسینی بنو. یہ بطولہ باز حسینی مت بنو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. پڑھو، پڑھاؤ، عملی محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، احکام قرآن جان کر اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کرو، حسین پاک اور حسینیت کو جاننے کی نیک کوششیں کرو، خود کو سنوارو اور اپنی آل و اولاد کو اس راستے پر قائم کرنے کی نیک کوششیں کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت بچے بوڑھوں کو حسینیت پر عملی طور پہ قائم رہنے کی توفیق سعید بخشے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.